آج کے بعد تیرے سے نمازیں معاف، روزے معاف۔ اب ہمارے جیسا کوئی ہوتا، چلو بھائی کام بڑھ گیا، کام بڑھ گیا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک مرید آیا ان کا، کہنے لگا حضرت تسبیح بڑی پڑھتا ہوں، ذکر بڑا کرتا ہوں، اب تو مجھے ایسے روشنی روشنی نظر آتی ہے، دن کو بھی آسمان کے ستارے چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اب اگر پیر کامل نہ ہوتا یا میرے تیرے جیسا ہوتا، ہم کہتے بھئی بس ہم تو پہنچی سرکار بن گئے۔ حضرت تھانوی سے یا کسی بزرگ سے کسی نے پوچھا بھئی فلاں لوگ کہتے ہیں کہ قد وصلنا، ہم تو پہنچے ہوئے لوگ ہیں۔ حضرت نے فرمایا ہاں لیکن وصلوا الی جہنم، پہنچے ہوئے تو ہیں لیکن پہنچے ہوئے کہاں ہیں؟ جہنم میں پہنچے ہوئے۔ عبد القادر تیرے اوپر نمازیں معاف۔ اب اللہ والے تھے، شیخ تھے، انہوں نے سوچا کہ نماز تو اللہ کے نبی سے معاف نہیں ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی عبادت فرماتے کہ پاؤں مبارک کے ورم آ جاتے، خود اللہ تعالیٰ کو روکنا پڑا کہ محبوب اتنی زیادہ عبادت نہ کیا کرو۔ کرن دشمن بھی تعریفاں لیاقت اہجری ہووے، کرن دشمن بھی تعریفاں لیاقت اہجری ہووے، پیغمبر مقتدی ہوویں امامت اہجری ہووے، کٹن راتاں مسلح تے کھڑوتے پیر سج جاندے، خود رب آکھے نہ جاگ اتنا عبادت اہجری ہووے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نماز تو اللہ کے نبی سے معاف نہیں ہوئی، میری کیسے معاف ہوگی؟ تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ آواز آئی، آپ نے فرمایا تو مجھے شیطان لگتا ہے، دفع ہو جا۔ اللہ کے نبی سے نماز معاف نہیں ہوئی، میرے سے کیسے ہوگی؟ پھر آواز آئی کہ عبد القادر آج تجھے تیرے علم نے بچا لیا۔ تو شیخ نے فرمایا کہ یہ تو دوسرا بار میرے اوپر کر رہا ہے، دوسرا بار کر رہا ہے، مجھے بچایا ہے میرے اللہ نے بچایا ہے، اور کوئی بچانے والا نہیں ہے۔ اولیاء اللہ، انبیاء کا یہی عقیدہ، اولیاء اللہ کا یہی عقیدہ، بزرگان دین کا یہی عقیدہ کہ دینے والی، لینے والی، دے کر واپس لینے والی، مارنے والی، زندہ کرنے والی ذات کس کیا بھئی؟ اللہ کی۔ ایک بزرگ گزرے بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ، انہوں نے بڑی عجیب بات کی، فرمایا علم نال اشراف نہیں بندے جڑے ہومن ذات کمینے، علم نال اشراف نہیں بندے جڑے ہومن ذات کمینے، تے پتل پلیت سونا نہیں بندا بھاویں جڑیے لال نگینے، تے شوم کولو خیرات نہیں ملدی۔ شوم جانتے ہیں؟ کنجوس۔ شوم کولو خیرات نہیں ملدی بھاویں ہومن مال خزینے، تے بلے شاہ توحید بنا جنت نہیں ملدی بھاویں مریے وچ مدینے۔ توحید بنا جنت نہیں ملدی بھاویں مریے وچ مدینے۔ ابو جہل، ابو لہب، یہ بڑے بڑے لوگ مدینے میں مر گئے لیکن اللہ کی وحدانیت کو نہیں مانا تو وہ جہنم کا ایندھن بن گئے۔ تو شیخ نے فرمایا کہ میرے علم نے نہیں بچایا، مجھے کس نے بچایا؟ اللہ نے بچایا۔ اور بزرگان دین، اللہ والے، پیر، فقیر سب یہی سبق دے کر گئے کہ کچھ ملنا ہے تو وہ اللہ سے ہی ملنا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا، پیروں کو ماننا ہے لیکن اس نیت سے ماننا ہے کہ پیر مجھے سیدھا راستہ دکھائے۔ میں اپنا ہمیں جو ہمارے اکابر نے، اساتذہ نے، علماء دیوبند نے جو عقیدہ دیا ہے وہ بھی اس میں ساتھ ساتھ بیان کر رہا ہوں۔
ماننا ہے، لیکن اس طرح ماننا ہے. پیر کسے کہتے ہیں؟ مرشد. مرشد کا معنی راستہ دکھانے والا، جو اللہ کا راستہ دکھانا. اللہ کی اپنی شان ہے، نبی کی اپنی شان ہے، ولی کی اپنی شان ہے. محبت، احترام، عزت سب سے کرنی ہے، لیکن رتبے میں فرق نہیں ڈالنا. رتبے میں فرق، میں ایک عام سی مثال آپ کو دیتا ہوں. محبت ماں سے بھی ہوتی ہے، محبت بیوی سے بھی ہوتی ہے، محبت اولاد سے بھی ہوتی ہے. محبت سب کی ہے، لیکن درجہ ہر ایک کا اپنا اپنا ہے. درجہ ہر ایک کا اپنا اپنا ہے. ماں کا درجہ اپنا ہے، بیوی کا درجہ اپنا ہے. محبت اس سے بھی ہے، محبت اس سے بھی ہے. لیکن اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کو کہہ دے میں نے تیرے نال بڑا پیار ہے، لہذا آج تو بعد میں تینوں اماں سے دیسا، مثال بات میری سمجھنا. محبت ہے، محبت ماں سے بھی ہے، محبت بیوی سے بھی ہے، لیکن اس کا اپنا مرتبہ ہے، اس کا اپنا مرتبہ ہے. ماں کو بیوی کا مرتبہ نہیں دے سکتے، بیوی کو ماں کا مرتبہ نہیں دے سکتے. اس طرح اللہ کا، اللہ رب العزت کا اپنا مرتبہ ہے، ولی اللہ کا اپنا مرتبہ ہے. اللہ کو ولی کے مرتبے پہ لے آنا اور ولی کو خدا کے مرتبے پہ نہیں پہنچانا. وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، فرمایا کہ نیک لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ. ایک آخری واقعہ بیان کر کے ختم کرتا ہوں. ایک بزرگ تھے خواجہ عزیز الحسن مجذوب، سب کہتے رحمت اللہ. ان کی پہلی زندگی بڑی عجیب تھی. یہ محکمہ تعلیم کے اندر کلیکٹر کا عہدہ ہوتا ہے، اس پہ تھے. تو حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ کی مجلس میں گئے، اللہ نے رنگ ہی بدل دیا. کئی زمانہ یعنی پہلے پینٹ شرٹ پہنتے تھے، کلین شیو تھے، ایسا ایسا پینٹ شرٹ چھوڑ دی، داڑھی رکھ لی. پھر وہ محکمہ تعلیم کا بڑا عہدہ تھا وہ بھی چھوڑ دیا. بھئی اس کے اندر کمی کوتاہی ہو جاتی ہے. جب اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہے نا، پھر بندہ قدم بھی پھونک پھونک کر رکھتا ہے. تو اللہ والوں کی صحبت کے اندر آئے تو سب کچھ چھوڑ دیا. تو ایک شاعر ہیں جگر مراد آبادی، اردو میں ان کی غزلیں، شعر و شاعری بہت ساری ہے. جگر مراد آبادی، اور یہ غضب کی شراب پیا کرتے تھے. اتنی شراب پیتے کہ بعض دفعہ مشاعرے کے اندر، محفل مشاعرہ میں بے ہوش ہو جاتے تھے، نشے میں ہوتے تھے، لوگ اٹھا کر لے جاتے. تو ان خواجہ عزیز الحسن کے پاس ایک دفعہ اکٹھے ہوئے تو ان سے مذاق کرنے لگے. ان کی دیکھا نا، داڑھی دیکھی اور جناب کپڑے دیکھے. تو یہ جگر مراد آبادی کہنے لگے آپ تو بڑے مسٹر تھے، آپ کی یہ ٹار کیسے مس ہوئی ہے؟ مسٹر تھے تو کیا کہا، یہ جو ٹار تھی آپ کی، یہ مذاق کرنے لگے بھئی آپ کی یہ ٹار کیسے مس ہو گئی؟ تو انہوں نے فرمایا کہ یہ میری ٹار مس ہوئی ہے تھانہ بھون میں. بعد مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ وہاں رہتے تھے. کہ میری جو یہ ٹار مس ہوئی ہے یہ تھانہ بھون میں جا کر ہوئی ہے. وہاں ایک اللہ والے بیٹھے ہیں حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ، ان کی مجلس میں بیٹھنے سے میرے اوپر یہ رنگ چڑھا. تو جب اللہ تعالیٰ کسی کو پھیرنے پہ آتے ہیں تو پھر بہانے بن ہی جاتے ہیں. تو جگر مراد آبادی کہنے لگے کہ کبھی مجھے بھی وہاں لے جاؤ، میں بھی جا کر دیکھنا چاہتا ہوں کہ وہ کیسی جگہ ہے، کیسی محفل ہے. تیرے جیسا بندہ کلین شیو پینٹ شرٹ پہننے والا آج ایسے شکل میں لگتا ہے جیسے شیخ الحدیث ہو. میں کہا مجھے کبھی لے جاؤ، لیکن ایک شرط ہے، میں شراب کے بغیر نہیں رہ سکتا، میں وہاں بھی شراب پیوں گا. تو انہوں نے فرمایا کہ اچھا میں حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ سے مدد اللہ دامت برکاتہ والے سے پوچھوں گا، پھر آپ کو بتاؤں گا.
تو یہ جب گئے حضرت تھانوی کے پاس تو ان کو بتایا کہ ایک آدمی ہے وہ آپ کی مجلس میں آنا چاہتا ہے، لیکن اس کی شرط یہ ہے کہ میں شراب نہیں چھوڑ سکتا، میں وہاں خانقاہ میں بھی شراب پیوں گا۔ تو اللہ والے بھی پھر سمجھتے ہیں ہر بات کو، تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا بھئی یا خان